السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا دجال نے پہلے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی۔ جب دیکھا کہ میری دال نہیں گلی، مسلمان آپس میں نہیں لڑے، گھر گھر میں فساد نہیں پھوٹے، خانہ جنگی نہیں ہوئی، فرقہ واریت کو ہوا نہیں ملی، جب اس نے دیکھا کہ میں اب اس پلیٹ فارم پر ناکام ہو گیا ہوں، اب مرزا جونیئر نے ایک اور انتخاب کیا ہے۔ اب مرزا دجال، یہ دجال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ دجال مرزا جونیئر کے نزدیک کوئی بد تہذیب والا لفظ نہیں ہے، اس میں کوئی عیب یا کوئی خرابی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل میں آگے بھی آپ کو اسی کی زبانی سنواؤں گا۔ مرزا جونیئر نے پہلے کوشش کی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی، گھر گھر میں فساد ڈالنے کی، زمین میں فساد پھیلانے کی، مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی۔ جب یہ ناکام ہوا، اب مرزا جونیئر نے مسلمانوں اور یہود و نصارہ کو آپس میں لڑانے کی ایک اور ناکام کوشش کی ہے۔ پہلے ایک جھلک سن لیں پھر آگے بات کریں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے، ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے؟ اس دجال سے مراد وہ کانا دجال نہیں ہے جس کو عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر اس پروفٹ کو جس کو وہ نہیں مانتے وہ دجال ہی کہیں گے۔ جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی دجال سمجھتے ہیں اور ہمارے نبی کو بھی، کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو دجال کہتے ہیں، ولد الحرام کہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، سن لیا۔ مرزا دجال کہتا ہے کہ یہود و نصارہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے معاذ اللہ اس طرح کا لفظ بولتے تھے جو مرزا جونیئر بول رہا ہے۔ میرا تو ایمان ہی گوارا نہیں کرتا کہ یہ لفظ میں اپنی زبان پر لاؤں۔ ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی دجال سمجھتے ہیں اور ہمارے نبی کو بھی۔ حالانکہ یہ بالکل چٹا نرا جھوٹ ہے۔ اس دجال نے یہ جھوٹ بول کر اپنی دجالی کا ثبوت خود ہی دے دیا۔ کہتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں اور کہتے ہیں، بلکہ صرف اتنا نہیں، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام ان کے زمانے میں جو لوگ بھی ان پر ایمان نہیں لائے، ان کو نہیں مانتے تھے، وہ سب معاذ اللہ نبیوں کو یہی کہتے تھے۔ اس دجال سے مراد وہ کانا دجال نہیں ہے جس کو عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر اس پروفٹ کو جس کو وہ نہیں مانتے وہ دجال ہی کہیں گے۔ دیکھا آپ نے یہ کس طرح مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو اور یہودیوں کو آپس میں یہ کس طرح اب یہ عالمی سطح پر یہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے، کس طرح یہ عالمی سطح پر یہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے اس نے مقامی سطح پر کوشش کی کہ مسلمان آپس میں لڑیں، لیکن جب اس کے جال میں کوئی نہیں پھنسا، اب یہ اوپر کے لیول پر، اوپر کی سطح پر یہ فساد پھیلانا چاہتا ہے اور یہ شوشہ چھوڑ کے تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ہو اور مسلمان جوش میں آئے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا کہتے ہو۔ حالانکہ یہود و نصارہ کسی بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی زبان درازی نہیں کرتے، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ سنیے خود انہی لوگوں کی زبانی جو یہود و نصارہ سے تعلق رکھتے تھے یا رکھتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ حضور کو دجال کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ہم نہیں کہتے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں سنی۔ میں 27 سال عیسائی رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اپنے 27 سال کے جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے، نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات پڑھی۔ جی عزیزان گرامی، سن لیا آپ نے، دیکھ لیا۔ خود وہ لوگ جو یہودیت سے یا عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے مذہب میں، اپنے لٹریچر میں اس طرح کا نہ کوئی لفظ سنا، نہ بولا، نہ دیکھا۔
نہ ہی ہمارے مذہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ہمارا کوئی بندہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کی کوئی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہو جس طرح یہ مرزا دجال استعمال کر رہا ہے۔ ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن وہ ہر اس پروفٹ کو جس کو وہ نہیں مانتے وہ دجال ہی کہیں گے۔ یہ لفظ بول کر دیکھا نا، جھوٹ بول رہا ہے اور یہ منسوب کر رہا ہے یہود و نصارہ کی طرف، جبکہ وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو یہ لفظ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے محض اپنے دل کی عداوت، اپنا بغض حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، جو اس کو بغض ہے، دل میں جو عداوت رکھتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو جو دشمنی ہے، یہ اپنی دشمنی نکال رہا ہے، اپنا بغض نکال رہا ہے، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے، لیکن یہ الزام لگا رہا ہے یہود و نصارہ پر کہ وہ یہ لفظ کہتے ہیں۔ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے مذہب میں تو یہ لفظ بولا ہی نہیں جاتا۔ مرزا دجال جی، یہ تو اپنے اندر کی بات بتا رہا ہے، یہود و نصارہ کا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، وہ کسی نبی کے لیے یہ لفظ نہیں بولتے۔ دجال جی جو تو بول رہا ہے، کیونکہ دجال بقول تیرے دجل کرنے والا، فریب کرنے والا، دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والے کو دجال کہتے ہیں۔ مرزا جی میں بھی آپ کو انہی معنوں میں دجال کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو کہیں وہ بڑا کانا دجال نہ سمجھ لینا۔ میں آپ کو وہ دجال کہہ رہا ہوں جو آپ جس دجال کا معنی مراد آپ لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے دجل کیا، فریب کیا، دھوکہ کیا، جھوٹ بولا، یہود و نصارہ کی طرف ایک وہ بات کی جو وہ کہتے نہیں ہیں، تو نے دجل کیا نا، فریب کیا نا، تو نے دھوکہ کیا نا، اور تو نے جھوٹ بولا نا۔ اس لیے مرزا جی آپ دجال ٹھہرے، اس معنی میں آپ کو دجال کہہ رہا ہوں۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا کہتا ہے کہ گنبد خضرا کو گرا دینا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ گنبد خضرا کی نسبت اگرچہ بعد کے حکمرانوں نے رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دی، لیکن یہ غلط ہے۔ میرا خیال ہے کہ سعودی حکومت اس وقت جتنی مضبوط ہے، اگر وہ ایکٹیویٹی اس طرح کی کوئی پرفارم کرے تو فتنہ اٹھنے کا کوئی اندیشہ نہیں، زیادہ زیادہ لوگ پروٹیسٹ کریں گے۔ سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے ہے نا، ہم بھی زیادہ زیادہ کیا کریں گے، لے کے کھا رہے ہیں ان کا، پروٹیسٹ کریں گے۔ لیکن اس ایک گنبد خضرا نے نبی علیہ السلام کی احادیث کی گستاخی کروا دی ہے لوگوں کو۔ اوپر سے اتارا جا سکتا ہے، قبر رسول کوئی ننگی نہیں ہوگی۔ میں تو سعودی حکومت کو کئی دفعہ مشورہ دے چکا ہوں کہ آپ اس چیز کو، سنت کو اسٹیبلش کریں۔ آپ نے ایک ایسا کام جو آپ کے علماء کے فتوے ہیں، باقاعدہ وہاں کے علماء کے بھی، کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کہتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوں کہنا کہ وہ وصال فرما گئے، انتقال کر گئے، پردہ فرما گئے، اللہ کو پیارے ہوگا، کہتے نہیں یہ لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے۔ کون سا لفظ بولنا چاہیے؟ وہ اسی کی زبانی سن لیں۔ میرا تو دل گوارا نہیں کرتا کہ وہ لفظ آپ کو سناؤں۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا، جان لے محمد مر چکے۔ بات وفات کر گئے، وصال فرما گئے نہیں، بات محمد مر چکے۔ اور میرے مسلمان بھائی، اگر بالفرض آپ کے والد گرامی وصال کر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، اور آپ کو آپ کا کوئی دوست تعزیت کے موقع پر یہ کہے کہ تیرے باپ مر گئے، تیرا باپ مر گیا، تو کیا خیال ہے اس کے یہ لفظ سننے سے آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ میرے مسلمان بھائی، جب تو اپنے والد گرامی کے بارے میں اس طرح کا لفظ سننا گوارا نہیں کرتا کہ کوئی تیرے والد کو کہے کہ وہ مر گیا، تو اپنے نبی کے بارے میں یہ لفظ سن کر کیسے تو خاموش رہ رہا ہے؟ کس طرح تو اپنے نبی کے بارے میں اس طرح کی زبان سن کر اور اس طرح کی گفتگو سن کر تو کس طرح برداشت کر رہا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام تیرے باپ جتنا بھی نہیں ہے تیرے نزدیک؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ اور میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، یہ دیکھا آپ نے کس طرح یہ آہستہ آہستہ اپنی اصلیت دکھا رہا ہے۔ یہ دجال، مرزا دجال کس طرح اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، کس طرح اپنے خب سے باطن کا اظہار کر رہا ہے۔ پہلے اس نے مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی، جب ناکام ہوا اب یہ مذاہب کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمان بھائیوں، اس بندے کا مقصد کوئی اصلاح نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا، یہودیت کا، قادیانیت کا فرنٹ مین بن کر مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح کی زبان درازی،
کہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسی کی زبانی سن لیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو دجال کہتے ہیں، ولد الحرام کہتے ہیں، ولد الحرام کہتے ہیں۔ حالانکہ عیسائیوں کا قطعاً کوئی عقیدہ نہیں ہے یہ مرزا دجال، دیکھا نا جھوٹ بول کے دجال بنا نہیں بنا، کیونکہ بقول مرزا جونیئر کہتے ہیں دجال جھوٹے کو کہتے ہیں، جھوٹا ہوا نا تو یہ دجال ہوا نا، تو میں اس لیے اس کو دجال کہہ رہا ہوں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے، کمنٹس کریں گے، مولوی صاحب اتنی سخت زبان، اور بھائی میں مرزا جونیئر کی زبان میں ہی گفتگو کر رہا ہوں، اسی کے لفظ اسی پر لوٹا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا نا۔ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں کیا، ہم اس کو جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتے۔ جس نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ادب و احترام نہیں کیا، ہمارے لیے بھی وہ قابل احترام نہیں ہے۔ جس نے علماء کرام اور مسلمانوں کا احترام نہیں کیا، ہمارے نزدیک بھی وہ قابل احترام نہیں ہے۔ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ جو بندہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اتنی غلیظ، انتہائی سخت، گندگی سے بھری ہوئی زبان استعمال کرتا ہے، اب بھی آپ نہیں سمجھے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق اتنی غلیظ اور گندی زبان استعمال کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے، اپنا بغض نکال رہا ہے، اور اپنی عداوت اور اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے، ابھی آپ اس کے مشن کو نہیں سمجھے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد دنیا میں انتشار پھیلانا ہے، اس کا مقصد گھر گھر میں آگ لگانا ہے۔ جب اس نے مسلمانوں میں لڑائی کرانے کی کوشش کی، ناکام ٹھہرا، اب یہ عالمی مذاہب کے درمیان جھگڑا کروانے کے در پہ ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ دنیا میں امن نہ ہو، فساد پھیلے۔ اور مرزا جی تو پہلے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوا تو اب اس مشن میں بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، اپنی فکر کیجئے، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کیجئے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ اس بندے کی زبان سے تم نہیں سمجھ رہے یہ کیا مقصد لے کر آیا ہے؟ کسی نبی کو چھوڑا اس نے؟ معاذ اللہ، سب پر زبان درازی کی۔ کسی صحابی کو چھوڑا؟ سب پر زبان درازی کی۔ نہ اہل بیت کا اس نے خیال رکھا، نہ اولیاء کا اس نے لحاظ کیا، نہ مسلمانوں کا اس نے لحاظ کیا۔ تو جو انبیاء کا، اولیاء کا، صحابہ کا، اہل بیت کا لحاظ نہیں کرتا، ہمارے لیے بھی وہ قابل لحاظ نہیں ہے۔